رحمان یا رحمان سب سے بہتر میں بھی قرآن. ایک مکتب کا چھوٹا طالب علم ہی ہوں، کوئی زیادہ بڑا مخرر، کوئی بڑا زیادہ واعظ نہیں ہوں، لیکن چونکہ مکتب فیضان ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذمہ دار ہے حافظ مرزا رضوان بیگ صاحب مظہری دامت برکاتہم، ان کا حکم ہوا تو آپ تمام کے سامنے حاضر ہوا ہوں. دو چار باتیں میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی مولانا احمد صاحب نے کافی اچھی باتیں بتائی ہیں. ان باتوں کے پیش نظر ایک دو لائن میں آپ کو یہ کہوں گا، طلبہ سب سے پہلے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. طلبہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. آپ بات سنیں گے تو فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ تمام کے لیے اسنیکس بھی رہے گا انشاءاللہ. اسنیکس ہے نا آپ سب لوگوں کے؟ جی انشاءاللہ. تو جو سکون سے بیٹھیں گے، اطمینان سے سنیں گے، انہی کو ملے گا. جو نہیں سنیں گے، شرارت کریں گے، ان کو بھی ملے گا. ایسا نہیں کہ بھائی جو نہیں سنے نہیں ملے گا، ان کو بھی ملے گا. لائے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دیں گے. تو جیسا کہ مولانا نے ابھی کافی ساری اچھی باتیں بتائی ہے، اس کے پیش نظر دو لائن یہ کہوں گا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. الحمدللہ مولانا نے کافی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ باتیں ہماری زندگی میں اگر آئے گی تو مولانا کا کہنا بھی ہمارے لیے باعث فخر اور باعث مسرت ہوگا، اور ہم تمام اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہ ایک خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو کافی مبارکباد ہے ان سرپرست حضرات جن کے طلباء، جن کے بچے آج ناظرہ تکمیل کر رہے ہیں. میں ان طلباء سے اور ان سرپرست سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کا ناظرہ تکمیل ہو جا رہا، اب یہاں سے ان کا قرآن بند کر دینا ہے، گھر میں رکھ دینا ہے، کھولنا نہیں ہے. عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ بچے ناظرہ تکمیل کرتے ہیں، اور بعض جگہ بچے حفظ قرآن بھی کر لیتے ہیں مکتب کے اندر، لیکن اس کے بعد ان کا تسلسل نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں وہ ماحول آپ ان کو میسر نہیں کرتے. اس طریقے سے مکتب کے اندر ماحول رہتا سبق سنانے کا، پاری سبق سنانے کا، پیچھے سے آموختہ سنانے کا، دنیات سنانے کا، 8 دن میں ایک مرتبہ کلمے، احادیث، دعائیں سنانے کا، اس طریقے کا ماحول میں سرپرست حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا ماحول گھر میں روزانہ 1 گھنٹے کا بنائیں. تو آپ کے بچے جو یہاں پر پڑھے ہیں اس کا صحیح فائدہ آپ کو نظر آئے گا. آپ کے بچے تقریباً صبح 8 بجے سے 4 بجے تک اسکول میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 بجے 5 بجے آ کر آپ ان کو 8 بجے تک ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا جو بچا کچا وقت ہوتا ہے آپ وہ وقت میں ان کو مکتب کے اندر بھیجتے ہیں. پھر بھی الحمدللہ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ جو مکاتب کے جو ذمہ دار ہے، وہ آدھے گھنٹے میں، وہ پون گھنٹے میں، وہ 1 گھنٹے میں ان کے اوپر تن من دھن کی بازی لگا کر محنت کر کے ان کو کچھ نہ کچھ دین سکھانے کی جو ہے سو کوشش کرتے ہیں. اس کو اگر باقی رکھنا ہے تو سرپرست حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ گھر میں بھی وہ ماحول بنائیں. گھر میں بھی آپ چونکہ 1 گھنٹے کا مکتب چلائیں، وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کہ آپ بتاؤ کہ آج مکتب میں کیا ہوا، آج مکتب میں آپ کو کیا پڑھائے، آپ کا سبق کہاں تھا، کہاں پر آیا، کتنے دعائیں یاد کریں، کتنے احادیث یاد کریں. آپ مجھے بتائیے، میں اگر غلط کہوں تو مجھے پکڑنا. یہاں جتنے سرپرست ہیں اس میں سے کسی ایک گھر کا بھی ماحول ایسا نہیں ہوگا. تو آپ مجھے بتائیے جب یہ مکتب کے اندر اتنی ساری محنتیں ہو رہی تو اس کی جو ہے سو آپ کہاں پر دیکھیں گے اجر، اس کا پھل کہاں پر دیکھیں گے؟ تو ان سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں بھی ماحول بنائیں، آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو. اور ایک تلخ بات یہ کہوں گا کہ جتنے بچے تقریباً مکتب میں 150 بچے ہیں، 127 بچے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں سے آدھے بچوں کے سرپرست یہاں موجود نہیں ہوں گے. یہ ہمارے لیے انتہائی بہت ہی حسرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اگر یہ تمام جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر اسکول سے آواز لگا دی جائے کہ آپ کو کل پی ٹی ایم ہے، تو یہ تمام کے تمام وقت سے پہلے اسکول میں پہنچ جائیں گے، وقت سے پہلے پہنچیں گے. یہ تلخ حقیقت ہے، اس کو سننا پڑے گا اور اس کو آپ کو پینا بھی پڑے گا.
لیکن جب یہی اعلان مکتب سے یا مدرسے سے ہوتا ہے، چونکہ میں بھی ایک مدرسے کا خادم ہوں، مدرسے سے جب یہ مکتب سے اعلان ہوتا ہے کہ کل آپ لوگوں کے بچوں کا جائزہ ہے، یا آپ لوگوں کے بچوں کا رپورٹ ہے، یا آپ لوگوں کے بچوں کی تعلیمی اور تربیتی تفصیلی جائزہ ہے، کل آپ کو آنا ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو بہانہ نکل جاتا ہے اور آپ وہاں پر حاضر ہونے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی انتہائی سختی ہمارے لیے ایک مکتب سے اور مکتب کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس سے بیزارگی کا ثبوت ہے۔ یہ آپ یاد رکھ لیجئے، یہ مکاتب چونکہ بالکل چھوٹے کمروں میں، کرائے کے گھروں میں، چھوٹی چھوٹی جگہ پر، تنگ جگہ پر چلتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مقصد رہے گا آپ کو اس وقت کام آئے گا، جیسا کہ آپ نے ابھی مقدس صاحب سے سنا کہ نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، وہ فتنوں سے بچنے کا سبب یہی مکاتب اور مدارس رہیں گے۔ کیونکہ آج ہمارے تقریباً اسکولوں کے اندر بچوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے نئے نئے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم کو آپ کو خبر نہیں ہے، بس ہمارا بچہ صبح گاڑی آتی چلے جاتا، نکل کے اسکول کو، پھر وہاں سے واپس آیا، پھر ٹیوشن کو چلے گیا، پھر آیا تو کبھی مکتب آیا، نہیں تو نہیں آیا، پھر سو گیا۔ لیکن کیا پڑھا اسکول میں، کیا ہوا اسکول میں، کیا سکھائے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی نے جو کیا خوب کہا کہ بچہ ہمارا صبح اسکول جا رہا مومن بن کر، لیکن واپس آ رہا کافر بن کر۔ اس کے دل دماغ میں دین سے بیزاری، اسلام سے بیزاری یہ کوٹ کوٹ کر بھرتی جا رہی ہے۔ تو میری تمام سرپرست حضرات سے اور تمام محلے والوں سے بھی ادباً درخواست ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ اس مکتب کو مضبوط بنائیں، آپ اس مکتب کو مضبوط بنائیں، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ فیس نہیں دیں، بالکل دیں۔ جب ہمارا مال لگے گا تو ہم کو یہ بچوں کی قیمت معلوم ہوگی۔ ہم اگر ہمارا مال نہیں لگائیں گے اس وقت تک ہمارے اندر یہ تعلیم کی اور یہ تربیت کی، یہ علم کی کوئی قدر نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی۔ آپ فیس بھی دیں اور اس مکتب کو مضبوط کریں۔ یہاں کے جو پڑھانے والے حضرات ہیں ان کی بھی اپنی زندگی ہے، ان کی بھی اپنی جو ہے سو روزگار ہے، ان کا بھی اپنا جو ہے سو پیٹ ہے، ان کی بھی اپنی بیوی بچے ہیں، ان کا بھی آپ خیال کریں۔ دین کی تعلیم آپ یوں سمجھتے ہیں کہ مل صاحب دین کی تعلیم میں 100 روپے 200 روپے لے کے آپ پڑھاتے ہیں، دنیا کی تعلیم کے واسطے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، نرسری PP1 PP2 کے بچوں کے 40 ہزار روپے، 50 ہزار روپے سال کے آپ پے کر رہے ہیں، اور ماہانہ یہ مکتب کے بچوں کو اگر ہم 500 روپے نہیں دے سکیں گے تو آپ مجھے بتائیے نہ دین کی تعلیم کی اہمیت آپ کے پاس رہے گی نہ بچے کے پاس رہے گی۔ تو یہ باتیں ہیں، آپ حضرات جو ہے اس کے اوپر غور کریں۔ ہم جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، آپ یاد رکھ لیجئے، عمل کی نیت سے نہیں سنیں گے، چاہے کتنے بھی مکتب کے جلسے ہو جائیں، چاہے کتنے بھی مدرسے کے جلسے ہو جائیں، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ حضرات جو باتیں یہاں سن لگیں گے اس کو سنیں کہ کیا واقعتاً ہمارے نونہالوں کے واسطے، ہمارے بچوں کے واسطے ساری باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ میں جو ٹوٹے پھوٹا آدمی ہوں اور ایک چھوٹے سے مکتب کا، چھوٹے سے مدرسے کا خادم ہوں، ابھی انشاءاللہ مولانا کا بیان ہوگا۔ اب چونکہ رضوان صاحب کی جو ہے سو خواہش تھی اور رضوان صاحب کا حکم ہوا تو حاضر ہو گیا۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی بچوں کی حفاظت کریں، ان کو مکتب سے، مدرسوں سے جوڑیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ بچے اور ہماری نسل، آنے والی اور موجودہ نسل دین پر قائم رہے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔